کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ ضلع کونسل کی ڈسپینسری جس کو زیڈ ایچ او جو ہے وہ ہینڈل کر رہے تھے، وہ بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کے انڈر آ گئی ہے. تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے فیصل آباد میں جو ہے وہ اسلام نگر میں، رضا آباد میں، اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ گلبرگ میں اور ضلع کورنی میں، اور اسی طریقے سے جو ہے سمن آباد میں اور تنول میں، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی جو ہے تقریباً 12 ڈسپینسری جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے ضلع کونسل کے اندر تھی. تو وہ سی او کے صاحب کے جو ہے ڈاکٹر محمد کاشف صاحب کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا چارج ہے. تو مطلب پہلے ڈاکٹر مشتاق سپراج صاحب تھے یہاں کے سی او، اور اب جو ہے وہ ڈاکٹر محمد کاشف صاحب جو ہے یہاں کے سی او ہے. یعنی کہ سی او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ آفیسر. تو ان کے بعد جو ہے یہ اختیارات جو ہے یہ ہے ضلع کونسل کی ڈسپینسری کے. تو ہمارے کچھ ڈسپینسری میں جتنے بھی حکمہ حضرات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے جب ہیلتھ کے اندر آ چکے ہیں، مطلب کہ جو ہے وہ ضلع کونسل سے جو ہے ان کی جو ہے وہ سرپرستی جو ہے یہ ہمیں سی او کو جو ہے سی او ہیلتھ کو دے دی گئی ہے. تو میں فیصل آباد کی بھی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح جنگ میں بھی جو ہے وہ ضلع کونسل کی جتنی بھی ڈسپینسری وہ بھی سی او کے انڈر آ گئی ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی جو ہے وہ ضلع کونسل کی ڈسپینسری ہے، اور اسی طریقے سے چلیوڑ میں بھی ضلع کونسل کی ڈسپینسریز ہیں. تو وہ جو ہے زیڈ ایچ او جو ہے زرعی ہیلتھ آفیسر جو ہے اس کے انڈر تھی پہلے. تو اب جو ہے وہ تمام ڈسپینسری جو ہے وہ سی او ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں. تو سی او ہیلتھ جو ہے وہ ہمارے جو جنگ میں تھے اس وقت جو ہے تو انہوں نے جو ہے وہ مشتاق صاحب تھے، ان کا نام بھی مشتاق صاحب تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ میرے ایم ایس جو کیپٹن صدیق صاحب تھے اس وقت میں جنگ میں تھا، تو ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ہمارے جو ہے وہ حکمہ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ اپنے حکیم کو جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ان کو اضافی اختیارات جو ہے وہ سونپ دیں. تو اس طریقے سے جو ہے میں نے وہ جو ہے وہ زیڈ ایچ او جو ہے 8 ڈسپینسری ہماری جو ہے زیڈ ایچ او کے اندر تھی. تو جب سی او صاحب کے انڈر آئی، یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے سی او صاحب کے انڈر آئی، تو اس وقت جو ہے وہ ای ڈی او ہیلتھ ہوا کرتے تھے جب میں جنگ میں تھا. ای ڈی او ہیلتھ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ان کے نام تھے، یہ جس کو چینج کر کے جو سی او صاحب جو ہے ان کا نام رکھ دیا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے جو ہے وہ مجھے ایز اے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کیا. ڈاکٹر کیپٹن صدیق صاحب نے مجھے نومینیٹ کیا. تو وہ 8 ڈسپینسریز کو میں نے ہینڈل کیا، ان کو ہم نے دوائیاں وغیرہ بھی لے کے دی. اسی طرح سے جو ہے یہ تنولا میں ایک ڈسپینسری ہماری، اور یہاں پہ جو ہے یہ والا جو ہے یہ یہاں پہ حضرت اپنا انیس جو ہے رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ صوفی برکت صاحب کا مزار ہے تنولا جس کو کہتے ہیں، جو اس میں بھی جو ہے یہ جو ہے وہ ڈسپینسری جو ہے وہ موجود ہے. اس طریقے سے فیصل آباد میں بہت سی ڈسپینسری جو ہے وہ موجود ہے. اور خاص طور پہ میں آپ کو مطلب جو مامو کا انجن کی ڈسپینسری فیصل آباد میں وہ بھی کافی عرصہ سے جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اور بھی بہت سی سیٹیں جو ہیں وہ جو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جڑا والا کی سیٹ جو ہے وہ بھی کافی عرصہ سے جو ہے وہ خالی پڑی. وہاں دعا ساز اور دعا کوپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ویسے جو ہے وہ کمرہ جو ہے اس کو تالا لگایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ دعا ساز کی جو ہے وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ دعا ساز صاحب بھی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے فیصل آباد میں بہت سی ڈسپینسری جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، جس کے لیے جو حکیم کی ضرورت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس ضلع کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو کل بات ہو رہی تھی. تو ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میں اس وقت اپوائنٹ تھا نئے لاہور میں. تو نئے لاہور میں جب میں اپوائنٹ تھا تو وہاں پہ جو ہے 5 سیٹیں جو خالی ہیں، یعنی کہ کمالیہ کی سیٹ خالی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ والی جو ہے نئے لاہور کی سیٹ خالی ہے، اور 740 جکھڑ کی سیٹ خالی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پیر محل کی ایک سیٹ خالی ہے، اور جانا کی جو ہے ایک سیٹ خالی ہے. تو یہ 5 سیٹیں ٹوبا ٹیکسنگ ضلع کے اندر جو ہے وہ خالی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے چلوٹ میں بھی جو سیٹ خالی ہے، چلوٹ ضلع جو ہے اس کے اندر سیٹ ہے خالی ہے. تو میں وہاں پہ اپوائنٹ تھا، کل بھی تھوڑی سی بات بتائی تھی
کے بعد 200-250 بندے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جو ہے انہوں نے درخواست دی تو وہ تشریف بھی لائے. تو جب جو ہے وہ مطلب کہ ہمارے ان کا نام بھی میں ویسے اظہار تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے اصرار کیا, کچھ دوستوں نے آج مجھے جو ہے وہ فون بھی کیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب کہ کھل کے بات نہیں کر رہے, تو ان دوستوں کے نام جو ہے وہ مطلب جو ہے نا نہیں لے رہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر اسماعیل سال ہومیوپیتھو ڈاکٹر تھے, وہ مطلب ڈائریکٹر ہیلتھ جو ہے وہ تھے, جو ہے وہ ہومیو بھی تھے اور طب کے بھی ڈائریکٹر ہیں وہ. تو وہ تشریف لائے تھے لاہور سے انٹرویو کے لیے. وہ مطلب کہ ایز اے جو ہے نا انہوں نے صرف سائن ہی کرنے تھے. بیسک جو 5 نمبر انٹرویو کے تھے میرے پاس تھے, کیونکہ میں جو ہے وہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نئے لاہور سے جو ہے وہ ایز اے ایکسپرٹ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ طب کا ایکسپرٹ جو ہے وہ انہوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا. تو 5 نمبر جو انٹرویو میں تھے, 20 نمبر جو ہے وہ انٹرویو تھے, اس میں 5 نمبر میرے پاس تھے اور 5 نمبر جو 10 نمبر جو تھے وہ سی او صاحب کے پاس, یعنی اور 5 نمبر جو تھے وہ اسماعیل صاحب کے پاس جو تھے مطلب جو ہے نا وہ جو لاہور سے تشریف لائے تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہومیو اور طب, تو ان کے پاس 5 نمبر. اس طریقے سے ہمیں جو ہے 4 سمجھ جان انہوں نے نمبروں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا انٹرویو کے نمبرز کو. تو اس طریقے سے جو ہے جب انٹرویو دینے آئے ہمارے دوست جو ہے وہاں پہ ٹوبا ٹیکسنگ میں 200 سے اوپر لوگ تھے اور درخواستیں بھی ان کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ سارٹ کی اور سب کچھ کیا ہم لوگوں نے. تو جب جو ہے وہ انٹرویو کی باری آئی تو ہمارے دوستوں نے کچھ کہا کہ ہم ہومیو ڈاکٹر کو انٹرویو نہیں دیں گے. تو وہ تو جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی حرج نہیں تھا. تو بہت سے دوست جو ہے وہ چلے گئے اس میں سے, اور کسی نے بھی جو انٹرویو دینے کی زحمت ہی نہیں کی. 5 سیٹیں ابھی بھی جو ہے وہ خالی ہے, جو میں نے ابھی بتائی ہیں کہ نئے لاہور کی سیٹ خالی ہے اور جانا کی سیٹ خالی ہے, پیر محل کی سیٹ خالی ہے, کمالیہ کی سیٹ خالی ہے, 740 جکھڑ کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے گوجرا کی سیٹ بھی جو ابھی خالی ہے. گوجرا تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سیٹ ابھی آئی کم جنرل اسپتال کی بھی سیٹ خالی ہے. تو وہاں پہ ابھی 5 سیٹیں وہی جو ہے جیسے کہ جو انٹرویو لوگ وہاں پہ دینے آئے تھے تو انہوں نے جو ہے خود ہی جو ہے وہ تصور کر لیا کہ ہم ہومیو ڈاکٹر کو جو ہے انٹرویو نہیں دیں گے. تو باہر سے وہ چلے گئے. تو ایک بندہ جو ہے وہ میں اس کا نام نہیں لوں گا سر, کیونکہ پھر تو وہ اس نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی باپ ہیں تو آپ میرے بچوں کا انٹرویو لے لیں. تو باقی لوگ تو چلے گئے. اس نے ہی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حکیم صاحب تھے, تو انہوں نے وہی برگلایا تھا دوستوں کو کہ ہومیو ڈاکٹر انٹرویو لینا ہمارے آ رہا ہے تو ہم اس کو کیوں انٹرویو دیں. تو پیارے بھائیوں ہمیں اس میں جو ہے وہ ہومیو ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو انٹرویو دینا چاہیے. ہمیں اپنی قابلیت پہ ناز ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے قابلیت پہ انٹرویو دے رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ ایسی کون سی بات ہے جی کہ ایک ہومیو لے رہا ہے تو ایک مطلب طب والا یا جو ہے وہ یا ایک ڈاکٹر انٹرویو لے رہا ہے. کوئی بھی ہمارا انٹرویو لے, ہمیں اناٹومی فزیالوجی پہ عبور ہونا چاہیے, دوا سازی پہ عبور ہونا چاہیے, ہمیں اپنے جو ہے وہ علاج معالجے پہ عبور ہونا چاہیے. تو وہ کیوں نہیں ہمیں سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ان کو کیوں ایسے وہ ہمارے کیوں مخالفت کریں گے. تو اس لیے بھائی آپ اگر عبور رکھتے ہیں اپنے تو کوئی بھی آپ کا انٹرویو لے, اس میں زید لے بکر لے کوئی بھی لے, اس میں کیا بات ہے. وہ اناٹومی پوچھیں گے, فزیالوجی پوچھ لیں گے, اور وہ ہمارے فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتے تو نہیں پوچھیں گے آپ کو اپنے ہمارے فیلڈ کے بارے میں. جبکہ میں اپنے فیلڈ کے بارے میں جانتا ہوں, دعا سازی کے بارے میں جانتا ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے اور میں اپنے فیلڈ کو جانتا ہوں, تو میں آپ جو ہے آپ بھائیوں سے جو ہے وہ اپنے فیلڈ کے بارے میں سوال کروں گا. تو آپ جب میرے فیلڈ کے بارے میں مجھے اچھے جواب دیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ریجیکٹ کرنے کی یا آپ کو نہ رکھنے کی. تو میں آپ کو مطلب کیوں ایسے کروں گا. میں تو بلکہ اپنے بھائیوں کو اپنے فیلڈ میں لانا چاہتا ہوں, رکھنا چاہتا ہوں, پیار کرنا چاہتا ہوں, تیار کرنا چاہتا ہوں, اور ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بھی میرے دوست جو ہے وہ آئے. ہم تو جا رہے ہیں, مطلب 1 سال میرا رہ گیا سروس کا. تو مجھے جو ہے وہ شدت سے ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ جتنی بھی کھیپ ہے, جتنی بھی سیٹیں خالی ہیں تو وہ فل ہو جائیں. میرے تمام دوست جب آ جائیں
ابھی شاہد صاحب جو ہے حکیم شاہد فاروق جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسی میں دعا ساز سے وہ پروموٹ ہو کے جو حکیم بنے ہیں. جنگ میں میرے جو ہے میرے ساتھ نواز بھائی کام کرتے رہے ہیں, حکیم نواز صاحب, تو وہ دعا ساز سے وہ پروموٹ ہو کے حکیم بنے وہاں پہ. تو اس طریقے سے بہت سی سیٹیں جو ہے وہ جنگ میں بھی خالی ہیں, روڈ میں خالی ہیں, اور ضلع کونسل کی بہت سی سیٹیں خالی ہیں. تو صرف دوست احبابوں کو صرف یہی مجھے ریکویسٹ کرنی ہے, وہ جو سسٹر جس نے جو انٹرویو میں کہا کہ ہمارا مستقبل نظر نہیں آتا, تو بھی اگر آپ لوگ تھوڑی سی جو کوشش کریں یونین کو بنائیں, اور ہمیں جو ہے گورنمنٹ امپلائی کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ جو ہے ینگ ڈاکٹر اگر آ رہے ہیں یا جو ان کی میڈیکل ایسوسیشن بنی ہوئی ہے تو ہماری ایسوسیشن کیوں نہیں کام کر رہی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ کیوں نہیں اس انسٹیٹیوٹ پہ رکھ رہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ مل کے کام ہی نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ تم بی ایم ایس ہو, وہ کہتا ہے کہ تم حفاظت بوجھ رہا تو اس لیے یہ تم آگے نہ ہو, تم پیچھے نہ جاؤ. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم ٹھیک ہے بی ایم ایس جتنے بھی ہیں میرے دوست جو میں نے کل بھی ان کے نام بتایا تھا, عرفان بھائی ہیں بہاولپور میں سلیکٹ ہوئے ہیں, کل بھی میں نے بتایا عامر رضا بھائی ہیں, اس طریقے سے جو ہے وہ اختر صاحب ہیں, تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں کے جو ہے. تو یہ سارے جو ہے میرے دوست بی ایم ایس تھے, اور انہوں نے اپنے فاضل طریب گجرات کے ساتھ مل کے انٹرویو دیا. جب انہوں نے اپنی قابلیت شو کی, صاف ظاہر ان کو رکھا گیا. جہاں بھی آپ اپنی قابلیت کو شو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ بی ایم ایس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ, ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, بلکہ ہم ان کی جو ہے وہ زیادہ گریجویٹ کی زیادہ میں عزت کرتا ہوں. جو بھی گریجویٹ بھائی ہیں میرے, تو جب بھی میرے پاس انٹرویو کے لیے آتے ہیں, یا مطلب میں کسی انٹرویو کا پینل کا ممبر ہوتا ہوں, تو میں ان کی جو ہے انتہائی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں گریجویٹس کی, کیونکہ وہ جو ہے وہ جدید نالج کو رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے, لیکن مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ جو اپنے اساتذہ کرام سے, یعنی کہ میرے استاذہ کرام جو ہے وہ ان میں پروفیسر حکیم سلیم چشتی صاحب اور حکیم جو ہے مشتاق احمد جو ہے وہ لسانی دعا کرنے والے, اور اس طرح کے جو ہے وہ پرانے حکومت جو ہے وہ شامل تھے. حکیم پروفیسر جلیل صاحب ہے میرے استاذہ کرام میں, اور اسی طرح سے حکیم ظفر حسین زیدی صاحب ہے میرے استاذہ کرام میں, حکیم بشیر صاحب ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے سب کو. تو یہ میرے اساتذہ کرام میں سے ہے. تو ہمیں انہوں نے صرف یہ سکھایا ہے بھائی کہ آپ لوگوں نے اپنی ٹرمنالوجی کبھی نہیں چھوڑنی. میں آپ کو ایک مطلب کہ کچھ ایک جو ہے وہ انٹرویو کی بات بتاؤں کہ میں ایک انٹرویو میں بیٹھا تھا, تو میں نے ایک میں یہاں پہ سول اسپتال میں نے انٹرویو کیے اپنے دعا ساز کے لیے. تو وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا, ایک دوست ہے باپ سے جو بھی تشریف لائے تھے, تو ان سے پوچھا یار لبوبے کبیر اور بیاض کبیر میں کیا فرق ہے. تو جب اس بچے نے جو غلط جواب دیا تو مجھے جو ہے انتہائی دکھ ہوا کہ یار تم نے پڑھا کیا ہوگا. اسی طریقے سے تشویہ اور پشویا میں کیا فرق ہے. چھوٹی چھوٹی ٹرمنالوجی ہے جو کہ ہمارے دوست احباب کو جو ہے وہ نہیں آتی, کیونکہ وہ اصل میں جو ہے وہ توجہ سے پڑھتے ہی نہیں ہے, طب پہ توجہ نہیں دیتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نسخہ نسخہ نسخہ. بھی نسخہ آپ خود بناتے ہیں, خود ایجاد کرتے ہیں, آپ موجد ہیں. کیسے؟ جب آپ کے سامنے مریض آتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ مریض کی تشخیص کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو علاج کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے جب ہمیں تو اللہ کا شکر ہے, میرے استاد محترم جو ہے محترم پروفیسر حکیم سلیم چشتی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایک نالج جو ہے وہ آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, اور دوسرا نالج اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. آپ کو آتی ہے اللہ کی کتاب, واقعی آتی ہے سر. جب ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھول دیتا ہے. ہم بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کے مریض کو دیکھتے ہیں, اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے ذہن کو کھول دیتا ہے. ہم کہتے ہیں رب زدنی علما, اور ہوا شافی کہہ کے اس کا نسخہ تجویز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں سر, 100% یقین کے ساتھ.
اور میرا اپنے استاد کو جو ہے ابھی بھی سلام کرتا ہوں، پروفیسر حکیم سلیم چشتی صاحب کو، اور ڈاکٹر محمد اشرف صاحب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے. تو میں اور ڈاکٹر حسیب صاحب کو فزیالوجی ڈپارٹمنٹ کے انچارج، اور ڈاکٹر عمر سہیل صاحب کو، اور ڈاکٹر اظہر سول صاحب کو، یہ میرے اساتذہ کرام ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ دیا ہے. تو میں ابھی بھی میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پروفیسر ڈاکٹر حکیم محمد سلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی ان کی قبر پہ کوئی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بچہ لے کے لوگ چاہتے ہیں ان کی قبر پہ، تو اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا ہے. میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یہ میرا وہ کام نہیں ہوتا. تو میں اپنے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ میری مشکل آسان بھی کر دیتے ہیں ان کی دعاؤں اور برکتوں سے. ان کی قبر پہ ابھی بھی نور کے فوارے چل رہے ہیں، رحمتیں ان کی قبر پہ ابھی بھی، اور اللہ مزید ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. وہ اللہ کے ولی اللہ ہے، اللہ کے بزرگ ہیں، اور میں ان کو مانتا ہوں کہ میرے استاذ محترم جو ہے وہ اللہ کے بزرگ ہیں. ابھی بہت سی دنیا ایسا عقیدہ رکھتے کہ ان کی قبر پہ جا کے جب واپس آتے ہیں تو اللہ ان کے بچوں کو بھی شفا دے دیتا ہے اور ان کو بھی شفا دے دیتا ہے، ان کی قبر کی نسبت سے، ان کی قبر کی مناسبت سے. میں نے دیکھا ہے اور میں نے آزمایا بھی ہے اس کو. اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اور ہزاروں لوگوں نے ان سے شفا حاصل کی ہے. وہ ممبر تھے نیشنل کونسل فار طب کے، اور انہوں نے جو ہمیں رات دن بٹھا کر جو ہے پہلا سلیبس جو ہے نیشنل کونسل فار طب کا جو ہے ابھی چینج کیا تھوڑا سے لوگوں نے، تو وہ ہمیں رات دن بٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ ہم سے ترتیب دلوایا تھا. اس میں جو ہے وہ ٹرمنالوجی جتنی بھی عرب جو ہے وہ عربی اور فارسی اور اردو کی ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی بھی اپنی ٹرمنالوجی کی نہیں چھوڑنا. ابھی بھی ہم جو ہے آپ جب بھی آ کے میرا رجسٹر دیکھیں کہ میں ہما ہی لکھوں گا، حکا ہی لکھوں گا. ان کی ٹرمنالوجی جو عربی میں انہوں نے بتائی ہمیں، تو وہی جو ہے ڈائگنوز اور تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کا شکر ہے کہ کامیابیاں بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رحمتوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے، اور مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ بھی عطا کرتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ درست ہونا چاہیے. قبلہ کیسے ہم درست کریں گے؟ کہ ہم جو ہے قبلہ تب درست کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہ واقعی جو ہے ہم پکے حکیم ہیں، اور اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا کرے، اور اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کرے کہ ہم نے اس چیز کا علاج کرنا ہے. تو اپنے اساتذہ کرام سے سیکھیں، بے شک وہ بی ایم ایس ہے یا کہ فاضل طب و جراحت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا استاد جو ہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے. میں نے اس سے سیکھنا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے تو میں نے اس کو استاد مانا ہے نا جی. تو اس لیے پیارے دوستو، بی ایم ایس اور جو ہے وہ فاضل طب و جراحت کا جھگڑا جو ہے وہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم جو ہے میں گریجویٹ ہے اور وہ گریجویٹ نہیں ہے، ڈپلوما ہولڈر ہے. ہمیں چاہیے کہ جو بھی جہاں سے بھی علم ملے جو ہے وہ ہمیں جو ہے کبھی کسی فقیر سے بھی علم مل جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی جانور سے علم مل جاتا ہے. جیسے کہ بگلے سے ہم نے جو ہے نیما کرنا سیکھا ہے. بگلا بھی ہمارا استاد بن گیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے نیما کرنا سیکھا ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جانور کیسے علاج کرتے ہیں. تو جانور کو اگر پتھری ہو جائے تو وہ بھی تو اپنا علاج کرتے ہیں جی. تو وہ کاس بیل کھا کے علاج کرتے ہیں اور ان کی پتھری نکل جاتی ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے ہمارے بہت سے دوست جو ہے وہ کاس بیل جو درختوں کے اوپر لگی ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کے پانی سے جو ہے وہ کل بھی میں نے بتایا گردے کی پتھری جو ہے وہ یورک ایسڈ کی نکالنے میں جو ہے وہ بہت سی قسم کی، جیسے ہمارے بھائی بتاتے ہیں کئی قسم کی پتھری ہوتی ہے. تو مطلب کہ کیلشیم آکسیلیٹ کی ہوتی ہے، یورک ایسڈ کی ہوتی ہے، فاسفیٹ کی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے مطلب 5-6 قسم کی پتھری ہوتی ہے. تو اس کو نکالنے میں جو ہے وہ یورک ایسڈ کی جو پتھری نکالنے میں اس میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے کاس بیل. تو اس طریقے سے پیارے دوستوں کوشش کریں کہ جہاں سے بھی جو علم ملے اس کو سیکھیں. تو میں
آخر میں جو ہے قائد اعظم کا ایک جو ہے وہ فرمان جو ہے کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ قائد اعظم فرماتے ہیں، بابا قوم نے فرمایا کہ تعلیم زندگی اور موت کا معاملہ ہے. زندگی تیز تیز چل رہی ہے، مطلب کہ آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی تیز چل رہی ہے. یورپ والے کہاں میں پہنچ گئے، امریکہ والے کہاں میں پہنچ گئے، اور ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کہاں میں پہنچ گئی. تو ہمیں جو ہے ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے اور اپنی نالج کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ ان کی نالج جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس طریقے سے قائد اعظم آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو آخر میں قائد اعظم کا ایک اور قول جو ہے وہ مجھے بہت اب ستا رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. There is a place at the top which is always vacant. کہ ٹاپ پہ ایک پلیس ہے جو ہمیشہ ویکنٹ رہتی ہے. آپ سے بہتر لوگ آتے ہیں، اس سے بہتر لوگ آتے ہیں، ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتری کی طرف جو ہے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہیے. تو وہ وقت دور نہیں، اگر ہم بہتری کی طرف اپنے قدموں کو اٹھائیں گے تو وہ سیٹیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں اور وہ جگہ جو ہے جو ہمارے ساتھیوں نے ان پہ جو ہے وہ قدم رکھا ہوا ہے، تو ہم ان سے ایک سٹیپ جو ہے انشاءاللہ ضرور آگے جو ہے وہ قدم رکھ سکتے ہیں. There is a place at the top which is always vacant. مطلب کہ اگر آپ نے 911 نمبر حاصل کیے ہیں تو 912 نمبر حاصل کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے باقی رہے گا. آپ سے اوپر والا بندہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سیٹ جو ہے وہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کو ضرور دیں گے انشاءاللہ. تو پیارے دوستو، تو یہ جتنی بھی جو میں نے باتیں کی، جتنی بھی سیٹیں آپ کو بتائیں، اور اسی طریقہ سے جو ہیلتھ سپروائزر کی بہت سی سیٹیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہاں پہ خالی ہے. گورنمنٹ نے جو ہے اصل میں یہ اناؤنس کیا تھا پچھلے دنوں، جس میں نے بھی ڈائٹ اور نیوٹریشن کا کورس کیا. تو اس میں یہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. یعنی کہ یہ بات کہی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس نے اصل میں یہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی اپنائی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی تھی ہیلتھ سپروائزر کا کام یہ ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ خوراک کو کیسے بہتر کر کے جو ہے وہ کھائیں تاکہ مرض پیدا ہی نہ ہو. تو مرض کی پیدائش کی وجہ جو ہے وہ خوراک کی کمی اور ہمارے جو ہے ماحول میں جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ گورنمنٹ کی نظر میں جو ہے تھی اس وقت جو ہے وہ. تو ابھی بھی وہی ہے. تو مطلب جو ہے کہ مطلب بہت سے جو ہے وہ حضرات جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہیلتھ کی پرابلم جو ہے وہ ہمیں نیوٹریشن کی کمی، جیسے کہ میڈم فاطمہ بھی اکثر ذکر کرتی ہے، ان کا میں نے اپنے ڈی ایچ کیو میں بھی لیکچر دلوایا تھا کہ عورتوں، بچوں اور جو ہے وہ بوڑھوں کے امراض جو ہے وہ ہیلتھ کے اندر جو ہے جو نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے جو ہوتے ہیں. تو اس پہ جو ہے انہوں نے بڑا اچھا اور تفصیلی لیکچر ہمارے بچوں کو دیا تھا. ان کا بہت میں شکر گزار ہوں اور بڑا مشکور ہوں میڈم فاطمہ شبیر کا. تو انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے 2-3 لیکچر دیے ہمارے بچوں کو. تو میں ان کا ٹیسٹ بھی لیا، تو بچوں نے بڑے اچھے نمبر جو ہے یہ حاصل کیے ہیں، خاص طور پہ اس سوال پہ. تو میڈم کا بہت زیادہ جو ہے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس موضوع پہ جو ہے بڑا اچھا ہمارے ڈی ایچ کیو میں جو ہے بچوں کو ڈسپینسر کلاس کو جو ہے صبح 8 بجے آ کے جو ہے انہوں نے اور 9 بجے تک بہت ہی پیارے لیکچر جو ہے دیے. میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اور دل سے ان کا شکر ہمارے بچے بھی ادا کرتے ہیں اور میں بھی ان کا جو ہے وہ دل سے شکریہ جو ہے وہ ادا کرتا ہوں جی. تو اسی طریقے سے سر کے آخر میں یہ جو دوسرے بھی میں نے ابھی 2-3 کال جو ہے وہ بیان کیے قائد اعظم کے بھی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر ضرور ادا کرتا ہوں. تو ہمارے ایک دوست تھے، اور جب ان کو جو ہے وہ کسی بات کی یعنی کہ کسی علاج کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رات کو اس کو ذہن میں رکھ کے نا کہ مجھے یار اس کا پتہ نہیں چلا یا اس سے شفا نہیں مجھ سے ہوئی، تو اس کو رات کو ذہن میں رکھ کے سو جایا کرتے تھے.
تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جو ہے ان کو خواب میں جو ہے کوئی ہنٹ مل جاتا تھا. تو اس طریقہ سے جو ہے وہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ ہنٹ کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دعا دیتے تھے تو اللہ کو جو ہے وہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرماتے تھے. تو انشاءاللہ جو ہے پیارے دوستوں اگر ہم مخلص ہو جائے اپنے پیشے کے ساتھ اور اپنے پیشے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دین اور جو ہے وہ اپنا ایمان سمجھ لے اور اپنے پیشے کو جو ہے رزق حلال کمانے کے لیے جو ہے ہم رات دن تگودو کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے ہیں. اور کوئی وہ دل دور نہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے اللہ نے شفا دی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو شفا دینے والا ہے. تو اس لیے پیارے دوستوں سب دوست یہی کوشش کرے کہ ہم لوگ سب مل کر جو ہے مریضوں کی جو ہے فلاح و بہبود اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اور جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے جی. تو پیارے دوستو تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یعنی کہ اللہ نے ہمیں کیا تھا کہ حکمت وجود الحکمہ میں من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کسی کے ہاتھ میں خیر ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے. تو اللہ کی رحمتیں جو ہے کھلی ہے بہت زیادہ ہم نے اس سے مانگنا ہے جی. ہم نے صرف شفا کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ضرور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. بس اللہ کے در پہ ایک دفعہ جا کے مانگو تو صحیح نا وہ دینے والا ہے. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. دیکھیے ہم مخلوق ہے اس کے وہ خالق ہے دیکھے دیکھ رہا ہے عنایت کر رہا ہے. آپ ذرا غور تو کرے اس کی طرف جائے تو صحیح اس کو دیکھے تو صحیح. تو آخر میں آج کا کیس میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے جو ہے میرے پاس ایک کیس آیا ہے تو مطلب کہ جو ہے بچے کو الٹیاں آ رہی ہے جی. مدر فیڈ بھی بچہ کر رہا ہے بکری کا دودھ بھی پلا رہے آرٹیفیشل دودھ بھی اس کو لکھ کے دیا ہوا ہے اور بچے کو جو ہے الٹیاں آ رہی ہے. اب جو ہے بچے کی الٹیاں روک رہی ڈاکٹر کو جو ہے ڈرپیں لگا ہے کوئی جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے اپنا وہ الٹی روکنے والے شربت دے رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے پاس آیا تو میں نے اس بچے کو دیکھا جب آتے ہی میں نے جو ہے بچہ بہت شدید رو رہا تھا. تو جب میرے پاس آیا تو میں ہنس کے جو ہے اس کو بچے کی والدہ کو بھی بلایا ساتھ اور بچے کو بٹھایا اس کے والد کے پاس تھا بچہ. میں نے ان سے کہا یار تمہارا پہلا بچہ ہے کہتے جی. میں نے کہا بچے اس کو اٹھاتے ہیں کہتے جی. تو میں نے اس کو جو ہلسلی پہ اوپر جو ہاتھ رکھا تو ہلسلی اس کی اوپر چڑھی ہوئی تھی تھوڑی سی ہلسلی کی ہڈی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اوپر چڑھی ہوئی تھی تو اس کو ہلسلی پڑ جانا بھی کہتے ہیں دوستو. تو میں نے اس کو ہاتھ رکھ کے نا صرف ہاتھ سے اس کو اپنی جگہ پہ کر دیا کیونکہ جو ہے بچوں کو جو بچے جب اٹھاتے ہیں تو ہلسلی کی ہڈی تھوڑی سی جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتی ہے. تو جب اوپر چڑھ جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ کیا آنی شروع ہو جاتی ہے یہ ویگس نرو جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ویگس نرو جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ویگس نرو جو ہے بالکل ہمارے ہلسلی کی ہڈی کے آخری حصے جو ہے وہاں سے وہ نیچے جو ہے مدی کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے. سب دوستوں کو پتا ہے خاص طور پہ جو ہے وہ جس کو نے کہا تھا ویگوٹومی کرنی ہے تو اس کو زیادہ پتا ہے. ویگس نرو جو ہے ایک بچی ہے عالم افروز تو اس کو میں نے ٹوکا تھا کہ ویگوٹومی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو جب دبا دیتے ہیں اس ہلسلی کی ہڈی کو تو وہ ویگس بھی اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے اور بچے کی کیا بھی رک جاتی ہے. میں نے صرف یہ کیا تو بچہ اسی وقت خاموش ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے اس کو اللہ نے شفا دے دی اور ہلسلے لگ گیا بچہ جو ہے. تو اس طریقے سے بس تھوڑا سا جو ہے یہ آرٹ ہے مطلب یہ جو طب ہے یہ جو ہے وہ آرٹ بھی ہے ایک فن ہے. تو جب ہم اس طرح سے جو ہے بچوں کا اور ماشاءاللہ اس کے والدین بھی خوش کی دادی کو میں نے بلایا میں نے کہا باجی آپ ان کو گائیڈ کریں ان کا پہلا بچہ ہی کیسے پکڑتے ہیں ایک طرف سے اس کو پتہ کیسے وہ ایک بازو سے پکڑ رہے تھے اس کی والدہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. تو میں نے گائیڈ کیا اللہ کا شکر ہے مجھے بچہ جو اسی وقت سیٹل ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف جو ہے میں نے ان کو صرف سادہ
कुछ भी नहीं दिया, ग्राइवट का कहा और उनको सादा यहाँ से कतरे डाल के दे दिए बस। तो इस तरीके से जो है अल्लाह का शुक्र है कि हम, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी अल्लाह ताला बहुत से बच्चों को जो है वो और बड़ों को भी अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजल अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह की रहमत जो है वो के दरवाजे खुले हैं, जरा गौर से देखे तो सही। प्यारे दोस्तों गौर से देखो तो सही, अल्लाह ताला तुम पे जो है वो हिकमत के दरवाजे खोल रहा है। वयूतिल हिकमा में मल्तशाओ व तो इज्जत मल्तशाओ, तुम्हें इज्जत दे रहा है अल्लाह ताला। व तो जिल्लु मल्तशाओ, और जिल्लत से बचा रहा है। बिजदिकल खैर, अपनी खैर के हाथ जो है आपकी तरफ बढ़ा रहा है। थोड़ा सा गौर कर ले प्लीज। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर।